دہلی سے کوئی فرمان یہاں پہ نہیں ہے. یہ ہماری بہنیں آتی ہیں, وہ روتی ہیں یہاں پہ. What is that? لوگوں کو عبادت گاہوں میں دکان لگانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اگر مدینہ منورہ میں تختہ لگانے کی اجازت ہے تو میں بھی دوں. دیکھیے, پیر صاحبان کے ساتھ تھوڑی لڑائی ہے ہماری. پیر صاحب تو ہمارے درگاہوں میں جائیں گے, قرآن خوانی کریں گے, و معظمات پڑھیں گے, تو پیر صاحبان کے ساتھ تھوڑی ہماری کوئی لڑائی ہے. ہماری لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی رفٹ نہیں ہے. ہمیں وقف بورڈ کے جو قانون ہیں, قاعدے ہیں, ان کو عملانا ہے. وقف بورڈ ہے کیا؟ یہ ایک ماچس کی ڈبی ہے تب تک جب تک سارے درگاہیں صحیح نہیں ہوگی. وہاں جو کام کرنا ہے, وہاں جو انتظام ہے, انتظامات ہیں, وہ ہم کو دیکھنے ہیں نا. ہمیں قانون کو عملانا. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. اور ہاں, اب کوئی بولے گا میں سجادہ نشین ہوں. سجادہ نشین اسی کو کہتے ہیں جو اولادوں میں ہوتا ہے. اب آپ پورا گاؤں کہیں گے ہم سجادہ نشین ہیں, تو آپ اپنا وہ پورا سا خلاصہ بتائیے کیا ہے, آپ کس گرد خاندان سے. ہر شرائن میں ہم دکان نہیں لگا سکتے ہیں, ہر درگاہ میں ہم دکان نہیں لگا سکتے ہیں. ہم پھر سے آپ سے کہیں گے, شادرہ شریف کو دیکھ لیجئے. لوگ وہاں رات کو بھی بیٹھتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, زیارت بھی کرتے ہیں. وہاں آپ کو کوئی مجاور نظر نہیں آئے گا. وہاں یونیورسٹی بھی چلتی ہے, سارا کچھ چلتا ہے. اور پھر رخ کریے آپ اپنے کشمیر کا. جب بھی آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں. جب بھی ہماری کوئی ماں بہن, کوئی بزرگ کسی بھی درگاہ پہ جاتا ہے, وہاں ان کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے تھے. لوگوں نے گہار لگایا کہ اللہ کے لیے یہ تقدس پھر سے بحال کریے. اب اس سے تکلیف بھی بہت سارے لوگوں کو ہوگی, یہ کوئی شک نہیں ہے. کس کو ہوگی؟ ان لوگوں کو ہوگی جو اس پہ اپنا گھر چلاتے تھے. کیا گھر میں 2 ڈاکٹر ہیں, گھر میں 4 ڈاکٹر ہیں, اور یہاں سے کمائی ہوتی ہے. ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں. ان تمام پیر صاحبان کو ہم یہ استدعا کرتے ہیں آپ کے ذریعے سے کہ ان چیزوں کا تقدس کیسے برقرار رہے گا. یہ وہاں تجارت کرنے والوں سے تقدس برقرار نہیں رہے گا, بلکہ جو جاتا ہے فاتحہ پڑھتا ہے, قرآن خوانی کرتا ہے, اور وہاں اسی سے تقدس برقرار رہے گا. یہ جو ہمارے کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ ڈاکہ ڈالا ہے, ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کس نے ڈاکہ ڈالا؟ محمد سعید صاحب نے پہلا ڈاکہ ڈالا تھا جب انہوں نے وقف بورڈ بنایا تھا. ہم شاباشی دیتے ہیں ان کے اس ویژن کو بھی کہ ایک مافیا سے انہوں نے نکال کر اس کو جو وقف کا تقدس ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کری. جب ہمارے شیخ محمد عبداللہ صاحب نے اس کو اسلامیہ بورڈ بنایا تھا, تب بھی ہم سلام کرتے ہیں, سبوں نے اپنے اپنے وقت پہ کام کیا ہے. لیکن مافیاؤں کے ہاتھوں میں اب یہ دھیرے دھیرے چلتا گیا ہے. ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. 90% لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ مافیاؤں سے دور ہو جائے, اور ہم پیر, آپ جاتے ہیں, میں جاتی ہوں, میں اپنے پیر سے مخاطب ہو کر اللہ کے حضور میں دعا کر کے نکل جاؤں گی. میرا جو وہاں پہ میں نے ہدیہ رکھا ہوگا, کچھ بھی رکھا ہوگا پیٹی میں, تعمیری فنڈ میں, یا لگا ہے نکل کے, جیسے شادرہ شریف میں, باقی جگہوں پہ آپ دیکھیے, کشتواڑ میں, کہیں پہ بھی درگاہ میں, وہاں پہ ڈال کے نکل جائیں گے اور وہ تعمیر فنڈ میں کام آ جائے. دہلی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے وقف کیا ہوتا. دہلی سے کوئی فرمان یہاں پہ نہیں. یہ وقف بورڈ ہے, اپنا بورڈ ہے. اب یہاں پہ کچھ اچھا ہونے والا ہے تو دلی سے ہی فرمان آتا ہے. ہم مانتے ہیں اگر اچھا فرمان ہوگا, یہ ہماری سوسائٹی کے لیے اچھا ہوگا, تو فرمان کہیں سے بھی, ہم اللہ کا ہی فرمان زیادہ مانتے ہیں. آپ یہاں سے مدینہ منورہ جاتے ہیں, مکہ معظمہ,
5 मिनट के अलावा वहाँ ज़्यादा बैठ ही नहीं पाओगे। तो वहाँ तख्ता जमाने की इजाज़त अगर होगी तो यहाँ भी हम तख्ता जमाने की इजाज़त दे देंगे। तख्ते वक्ते अंदर तो नहीं लगेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तकद्दुस खराब हो जाता है, लोगों की शिकायतें हैं, आप खुद जाके, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप जाइए खुद वहाँ दरगाहों में। जो बहनें हैं, माएँ हैं, हमारे पास शिकायतें आती हैं, हमारी बहनें आती हैं, वो रोती हैं यहाँ पे कि हम जाते हैं कशीर पर्ची तम अतस थप देवा। व्हाट इज दैट? हमने अगर मुजाविरों को बोला कि वहाँ से उठिए और लोगों को इबादत गाहों में दुकान लगाने की इजाज़त नहीं होती है, इसमें कोई नया तो कुछ है नहीं। सिर्फ हमने कहा है जो वहाँ पे जोर जबरदस्ती होती थी, जो वो लोग बैठे थे, हमने कहा कि इस चीज़ को बाहर करें।